ہارون صاحب، افغانستان کے اندر کی صورتحال کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، مگر بائیڈن کا فیصلہ اور امریکی عوام وہاں پر کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس فیصلے کے بعد جو بائیڈن نے جو کچھ بھی کیا؟ سب سے بڑا ایشو تو یہ بنا ہوا نا، بائیڈن کے مذمت ہو رہی ہے کہ اس نے اچھا پلان نہیں بنایا، اور ظاہر ہے اچھا پلان نہیں بنایا، اور اس میں صرف یہی ذمہ دار نہیں، پچھلے صدر بھی ذمہ دار ہے۔ کب معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں؟ 20 فروری 2021 کو 20 کو 1.5 سال پہلے معاہدہ ہوا ہے، 1.5 سال، چلیے تاریخ ممکن ہے ٹھیک سے یاد نہ ہو، کم سے کم 1.5 سال پہلے معاہدہ ہوا۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، تو 1.5 سال میں انہوں نے کیا پلان کیا کہ امریکی صدر کہتا رہا افغان فوج بہت بڑی ہے، اس کے پاس بہت اسلحہ ہے، طالبان اس کا کچھ نہیں بگاڑ، ہم نے بڑی تربیت کی ہے۔ اچھا، ہمیشہ ایک پلان بھی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کبھی اس طرح کے اسٹیٹ کے معاملات میں کہ آپ نے ایک پلان بنایا تو بی پلان ہے ہی نہیں، کہ بھئی اگر وہ نہیں ٹھہر سکتی، اول تو یہ کیسی فوج تھی اور اس میں کیسے انٹیلیجنس کا نظام تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس 1.5 سال میں یہ پلاننگ کرتے کن کن لوگوں کو نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے۔ ایک تو اس میں ان کا ساری اسسمنٹ ہی غلط تھی، کوئی پلاننگ تھی ہی نہیں، اور اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے ایک سپر پاور کا، اور جنرل بھی جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے۔ بھائی رفتہ رفتہ طالبان جو ہیں ان کے پاس ان کا کنٹرول بڑھتا گیا، وہ کانکنی کے اداروں سے بھی پیسے لیتے تھے، منشیات والوں کو، افیون کاشت کرنے والوں سے لیتے تھے، ٹریڈر سے بھی لیتے تھے، بہت بڑا بجٹ تھا ان کا۔ اور دوسری طرف یہ ان کی سمجھ 210 میں جنرل کیانی نے کہا کہ واپسی کے لیے نیگوشیٹ کر لیں آپ، فوج نہیں بن سکتی۔ فوج کیوں نہیں بن سکتی افغانستان میں؟ افغانستان باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے، ایک قبائل کا ایک وفاق ہے، مزاج ہی نہیں ہے ان کا، انہیں قبائل ہے نا جی، اس میں وہ انہوں نے کمیونزم نافذ کرنے کی کوشش کی تھی داناؤں نے، ماسکو والوں نے، اس وقت یہاں لوگ چیخ چیخ کے ان کی حمایت کرتے تھے۔ عبدالولی خان کہتے تھے وہ تو پاکستان کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس دنیا میں لوگ ایک ویب آف امیجینیشن، خواب و خیال کی جنتیں بساتے ہیں۔ مجھے اس لفظ انقلاب سے چڑ ہو گئی، خواب و خیال کی جنتیں، ایک ایران میں بسی ہوئی ہے خواب و خیال کی جنت، یہ کہ طالبان بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک فرانس میں انقلاب آیا تھا، ایک روس میں آیا تھا، ایک چین میں، کہاں ہے وہ چینی انقلاب؟ وہ کمیونزم کہاں ہے؟ بات یہ ہے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی گئی۔ اچھا، پھر دوسرا کمال یہ ہوا کہ جس آدمی کو چن کے 3.5 کروڑ افغانیوں میں سے جس آدمی کو چن کے صدر بنایا تھا، وہ کیسے بھاگ گیا؟ وہ بزدلی کا ایک ایسا عالی شان نمونہ ثابت ہوا۔ کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے، پھر راتوں رات بھاگ گیا۔ کپتان ہمیشہ آخر میں جہاز سے اترتا ہے۔ یہ کیسا لیڈر انہوں نے چنا تھا، ان کی دانائی کو داد دینی چاہیے جو سب سے پہلے کہ وہ سڈنلی غائب ہو گیا، اور اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور پیسے بھی زیادہ تر لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لے کے گیا ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایئرپورٹ پہ جو ہنگام، بہت سے لوگوں کے پاس جینون پاسپورٹ ہیں، ویزے ہیں، مگر جہاز چل رہا ہو تو اس میں بیٹھے نا۔ 13,000 آدمیوں کو جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں ہم نے نکالا ہے، ٹھیک ہے، اور ان پہ بڑی سخت نکتہ چینی ہو رہی ہے، مستعفی ہونے کا مطالبہ ہو رہا ہے، ان کی مقبولیت گر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی سچویشن خطرناک ہے، تاریخ کا مشکل ترین آپریشن ہے، تاریخ کی عظیم ترین حماقتیں کریں گے تو پھر مشکل ترین آپریشن بھی ہوں گے۔ اچھا، ادھر پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی بہت ہو رہی ہیں۔ پرسوں احمد ولی مسعود نے کہا، احمد شاہ مسعود کے فرزند نے، کہ ہم مزاحمت کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ بارگیننگ کے لیے یہ بیان، مزاحمت کیا، وہ ایک 70 کلومیٹر طویل مگر بہت چھوٹی سی چوڑائی میں ایک پٹی ہے، پنشیر ویلی، جہاں تاجک رہتے ہیں جو ایرانیون نسل ہیں۔ یہ ہمارے جو عوان ہیں نا اور پراچا، یہ پنشیر ویلی سے آئے ہیں۔ اچھا، جب کسی قبیلے پہ دنیا میں مصیبت پڑی، مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، تو اس میں سے بعض پنشیر میں پناہ لیتے تھے۔ دشوار گزار علاقہ ہے، یہ عوان مدتوں وہاں رہی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہیں، غیر فاطمی اولاد ہیں، یہ پراچا بھی عوان ہی ہیں۔ یہ جو تاریخ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں تو آپ کا رفتہ رفتہ اندازہ ہوتا ہے، شکلیں دیکھیں، اور مطلب یہ ہے کہ اب تو خیر ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔
پنشیر ویلی پہ روس کے زمانے میں بھی قبضہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس قبضے کی قیمت بہت زیادہ تھی. مطلب دشوار گزار پہاڑ ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. ایک پوری فوج کو بابر نے پتھروں سے روک دیا تھا، پتھروں سے. ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا چند آدمیوں کے ساتھ اور اوپر سے پتھر پتھروں کی مدد سے. لیکن یہ مزاحمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف سے اگر اس کو گھیر لیا جائے تو کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی، لڑے گا کیا وہ. اسی لیے انہوں نے کہا کہ حملہ بھی نہیں کیا، وہ آرام سے they are relaxed, they know it. اب ان کا میسج آیا ہے اس طرح کا. پہلے تو یہ اعلان آیا ان کے ایک چچا کی طرف سے کہ بھئی وہ مفاہمت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ شاید بہت قبل از وقت انہوں نے دے دیا. بعد میں ان کے ترجمان نے کہا کہ مشورہ کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ تمام قرائن یہی ہیں کہ مفاہمت ہوگی، پیس ایگریمنٹ کو کر لیں گے وہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر پہنچ گئے وہاں کابل میں، اور ہمارے آئیسے کے سربراہ وہاں پہنچ گئے، جن کے سامنے سب سے اہم ایجنڈا TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو بھارتیوں کے ساتھ جس کے مراسم ہیں، اور وہ اپنا دہشت گردی کا کچھ سلسلہ شروع کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں. اور مولوی فقیر حسین نے کل مبارکبادی تمام جہادی گروپوں کو، جس میں بیشتر فسادی گروپ ہے. طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ تو جہادی گروپ ہے، انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، مگر کچھ فسادی گروپ ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے، جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں. مولوی فقیر حسین کے ایمن الظواہری سے مراسم تھے بڑے قریبی، پھر اختلافات ہوئے، پھر انہوں نے طالبان کے نام سے پتہ نہیں افغان طالبان کیا نام سے الگ تنظیم بنائی، پھر پکڑے گئے. اب ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا یہ ان کو؟ اچھا یہ وہاں پہنچے. شاہ محمود قریشی بھی کابل جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ادھر حامد کرزئی اور عبداللہ نہایت رسان سے، نہایت یعنی اطمینان سے خوشگوار فضا میں طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. چیلنج کیا ہے؟ حکومت کی تشکیل، امیر المومنین کا انتخاب، حکومت کی تشکیل، اور انکلوسیو گورنمنٹ کیسے بنے گی، کیسے مطلب یہ جو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جائے، جو کم از کم ایک ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے. خواتین کی تعلیم ہے، میڈیا کی آزادی ہے، اقلیتوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس میں پیش رفت ہو رہی ہے مسلسل. ایک یہ آپ کو بتایا، ایک یہ مذاکرات کا بتایا آپ کو. ایک بڑا اس کو لوگ ہمارے ہاں اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو کوئی میڈیا سیل تو ہے نہیں، اور کوئی چرچا تو وہ کرتے نہیں. وہ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حکمت یار کو بہت عرصہ ملک سے، حکمت یار نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا. اچھا 250 کی پارلیمنٹ میں 50 آدمی حکمت یار کے حامی تھے. حکمت یار ان افغان لیڈروں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ باخبر، سب سے زیادہ آرٹیکولیٹ اور سب سے اچھا نیگوشیٹر سمجھا جاتا ہے. جب اس نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تو اس کا امپیکٹ افغانستان میں بہت گہرا ہوگا، صرف پشتون بیلٹ میں نہیں، شمال میں بھی. وہ شمال کا رہنے والا ہے، سرائے نازک میر کے قریب، دریا آموں کے قریب اس کا گھر تھا، جہاں وہ پیدا ہوا، پروان چڑھا، پھر تو خیر اس نے کابل میں وقت گزارا، اور بس پھر تو خانہ بدوشی کی زندگی بسری. ویسے وہ تھا ہی خانہ بدوشی. وہ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی قبیلہ، خروٹی قبیلہ. یہ وہ لوگ قبیلہ تھا جو غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک وہ کرتے رہتے تھے، سفر ٹریول کرتے رہتے تھے. یعنی سردیوں میں یہاں آ گئے، گرمیوں میں وہاں چلے، جس میں عمران خان نے کتاب بھی لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اس پہ کتاب لکھی خانہ بدوشوں پہ، ہاں جی. اس کا انگریزی تو مجھے پتہ نہیں کیا، اردو میں اس کا ترجمہ تھا غیرت مند مسلمانوں کی. بڑی تعریف کی ہے، کیسے ان کے کتے جو ہیں ریوڑوں کی نگرانی کرتے ہیں، کیسے وہ خیمے گاڑتے ہیں، کیسے اپنی روایات پہ عمل کرتے ہیں، کیسا ان کا سسٹم ہے جس میں تصاویر زیادہ ہیں، عبارت آرائی کم ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، امراللہ صالح کیا کرے گا؟ وہ تو احمد مسعود کے سر کے اوپر پنجشیر کے اندر موجود تھا کہ وہاں سے طالبان کے خلاف وہ مزاحمت کریں گے. امراللہ صالح کو ایک کام آتا ہے جس کے لیے جو موضوع لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ ہے بے معنی گفتگو کرنا. اصل میں جو لفظ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو جی بالکل میں سمجھ گئی. بے سرپا میں صدر ہوں. آئین کہتا ہے افغانستان کا ان کے مطابق. افغانستان کا آئین کہاں ہے؟ افغانستان کا آئین وہ ہوگا، دیکھیے
مجلس شورا تاتاریوں کی بیٹھی بحث کر رہی تھی کہ امیر تیمور کو حق حکمرانی ہے کہ نہیں ہے، جب وہ آدھی دنیا فتح کر چکا تھا۔ قانونی نقطہ یہ تھا کہ یہ تو چنگیز خان کی اولاد ہی نہیں ہے، تو حق حکمرانی تو چنگیز خان کی اولاد کا ہے۔ وہ اپنے پوتے کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، خیمے میں کمفرٹیبل بیٹھا ہوا، تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا او خدا کے بندو، وہ تو خود چنگیز خان جتنا بڑا فاتح ہے۔ اس سے پھر وہ گئے، پھر انہوں نے کہا امیر، آپ کو پتا ہے تیمور نے کوئی لقب اختیار نہیں کیا، اسے امیر کہا جاتا تھا بس۔ تو وہ اس کی تکریم کے لیے جب کوئی کرنا چاہتا تھا القاب کا استعمال تھا، صاحب کراں امیر تیمور گورکانی۔ اچھا، گورگان جگہ کا نام تھا، اور صاحب کراں کا مطلب ہے بہترین ستاروں والا، اچھا، بہترین مقدر والا۔ تو بھائی کون سا آئین؟ آئین وہ ہوگا جو اب بنائیں گے اور جو افغان عوام کی مرضی سے بننا چاہیے، کیونکہ اسلامی حکومت کا ایک اصول ہے، لوگوں کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اب بینہم میں 4-5 فریق ہیں، پھر ان کی روایات ہیں، پھر ان کا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ کار ہے، پھر یہ وہ دنیا ہے جس میں وہ بستے ہیں، جس میں کچھ حقائق ہیں، جس میں انٹرنیشنل ٹریڈ انہیں کرنی ہے، جس میں وہ کیا ہے، انہیں اگر فیکٹری لگانی ہو تو مشینری کہاں سے آئے گی؟ چین سے آئے گی یا فرانس سے آئے گی، جرمنی سے آئے گی، جاپان سے آئے گی، امریکہ سے آئے گی؟ دنیا اب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔